فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء، فتویٰ نمبر 69، 24 اگست 2021۔ سوال: میرے والد صاحب کا الیکٹرانکس کا کاروبار ہے۔ اس کاروبار میں والد صاحب کے ایک دوست نے 5 لاکھ روپے انویسٹ کیے اور معاہدے میں یہ بات لکھی گئی کہ میرے والد صاحب انویسٹمنٹ کرنے والے دوست کو ماہانہ 20,000 روپے کی قسط ادا کریں گے، جو کہ کل انویسٹ کی گئی رقم کا 4% ماہانہ بنتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی طے پایا کہ کل رقم کا 80% منافع دیا جائے گا، جس کے مطابق جب 9 لاکھ روپے کی ادائیگی مکمل ہو جائے گی تو دوست کی انویسٹمنٹ ختم ہو جائے گی۔ اس ایک انویسٹمنٹ کے علاوہ انہی شرائط پر 5 لاکھ کی 2 مزید انویسٹمنٹ کی گئی، ان پر بھی 20,000 روپے ماہانہ قسط طے پائی اور 5 لاکھ روپے پر 9 لاکھ روپے واپس کرنا طے پایا، جبکہ ایک انویسٹمنٹ انہی شرائط پر 10 لاکھ روپے کی گئی، جس کی ماہانہ قسط 40,000 روپے طے پائی۔ اس میں بھی منافع کل رقم کا 80% طے پایا، جس کے مطابق 10 لاکھ کی انویسٹمنٹ پر جب ٹوٹل 18 لاکھ کی ادائیگی ہو جائے گی تو انویسٹمنٹ ختم تصور کی جائے گی۔ اس کے بعد ایک مزید انویسٹمنٹ 10 لاکھ روپے کی گئی، جس میں کل منافع اصل رقم کا 100% طے کیا گیا۔ ماہانہ قسط 40,000 روپے طے کی گئی اور کل 50 اقساط یعنی 20 لاکھ روپے کی ادائیگی کے بعد انویسٹمنٹ کا ختم ہونا طے پا گیا ہے، یعنی کل ملا کر 35 لاکھ روپے کی رقم انویسٹ کی گئی اور یہ طے پایا کہ اصل رقم اور منافع ملا کر کل 65 لاکھ روپے واپس کیے جائیں گے۔ اس پورے معاہدے میں کاروبار کو ہونے والے نفع یا نقصان کا کوئی ذکر نہیں، محض انویسٹ کی گئی رقم پر فکس پرافٹ طے کیا گیا ہے، جو کہ ماہانہ اقساط کی صورت میں ادا کرنا تھا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نمبر 1، کیا ایسا معاہدہ کرنا شریعت کی روح سے جائز و حلال ہے یا پھر یہ حرام یا سود کے زمرے میں آتا ہے؟ نمبر 2، اگر یہ سود کے زمرے میں آتا ہے تو کیا اس معاہدے کو جاری رکھنا چاہیے؟ والد صاحب اس معاہدے کی روح سے 35 لاکھ روپے پر پہلے ہی تقریباً 48 لاکھ روپے کی ادائیگی کر چکے ہیں، جبکہ انویسٹ کرنے والے دوست کو جب بتایا گیا کہ یہ سود ہے تو ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ سود ہے تو باقی کی رقم وہ نہیں لیں گے۔ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ نمبر 1، یہ معاہدہ شرعاً سود کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ یہ قرض کے عوض متعین نفع ہے جو قسط وار ادا کیا جانا ہے، لہذا یہ سودی معاملہ ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔ نمبر 2، کیونکہ یہ معاہدہ سودی ہے لہذا اسے فی الفور ختم کرنا ضروری ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ سورۃ البقرہ، آیت نمبر 278-279۔ اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرو اور باقی ماندہ سود چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے رأس المال ہیں، نہ تم ظلم کرو نہ تم پہ ظلم کیا جائے۔ ھذا واللہ اعلم وعلمہ اکمل واتم۔ مفتیان کرام، تحریر کنندہ ابو عبد الرحمن محمد رفیق طاہر عفا اللہ عنہ۔ جواب درست ہے۔ فضیلت الشیخ ابو محمد عبد الستار حماد حافظہ اللہ رئیس اللجنہ، فضیلت الشیخ عبد الحلیم بلال حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حافظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبد الرحمن یوسف مدنی حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ سید مجتبی سعیدی حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حافظہ اللہ۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔